حب للہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے کوٹ کوٹ کر محبت کرتے ہیں. اصل ایمان نامی ہے محبت کا. تو یہ جو بنیاد ہے محبت اور عشق، یہ اس مردود میں نہیں تھی. یہ عاشق والے عین سے خالی تھا. اگر عشق کا ایک ذرہ بھی اس کے پاس ہوتا تو یہاں اپنی حجت بازی نہ کرتا، بلکہ یہ دیکھتا کہ میرا جو محبوب ہے اس نے حکم دیا، اس نے تو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اگر وہ کنکر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تب بھی عشق کے ناطے میں تو اس کے سامنے بھی جھک جاتا. لیکن اس بات کی اس میں کمی تھی. تو یہ کبر اور تکبر ابلیسی فعل ہے، ابلیسی صفت ہے. سب سے پہلے یہی جرم اس کی طرف سے سرزد ہوا، جس کے نتیجے میں یہ راندہ درگاہ ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اسی سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنی، تمام انبیاء کی تعلیمات میں تواضع والی صفت رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو کبر سے، تکبر کرنے سے بچنے کا حکم دیا اور تواضع کو اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ خوبیوں کی جڑ ہے، آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے، اور یہ برائیوں کی جڑ ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھے. کتنی وعیدیں ہیں، لیکن آج مسلمان غفلت میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کتنی خطرناک چیز ہے، کہاں لے جانے والی چیز ہے کبر. اسی غفلت اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ ذرا سا کچھ ہو تو بھی آدمی تکبر کرتا ہے، اور بعض مرتبہ تو کچھ نہیں ہوتا تب بھی تکبر کرتا ہے. لوگ بھی تعجب کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا، صورتی زبان میں اتنی ٹینٹے کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں. تو وہ تو اور بھی زیادہ برا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. یہ جو باتیں یہاں کہی جاتی ہیں اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. جہاں جہاں ہم میں کمی اور کوتاہی ہو، ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. آج تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے، یہ سب چیزیں سن کر جائزہ دوسروں کا لیتا ہے. ہاں یہ حدیث میں آیا برابر، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہے، یہ نہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کے میں کیسا ہوں. اصل تو اس کی ضرورت ہے. تب یہ تفصیلات بھی ہو تو ہمیں اپنی سوسائٹی میں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میرا بھائی بھی ایسا ہے، میرا پڑوسی بھی ایسا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. اگر ہے کمی اور یقیناً ہوگی تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کے سلسلے میں جو وعیدیں بیان کی، جو اللہ تعالیٰ کے عذابات بیان کیے، اس کی ایک فہرست ہے. چنانچہ ایک روایت میں آپ نے حدیث قدسی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں، العز ازاری والکبر ردائی فمن نازعنی فی واحد منہما عذبتہ، او کما قال، کہ عزت میرا لباس ہے اور کبریائی اور بڑائی یہ بھی میرا لباس ہے. لباس سے تعبیر کیا تعلق کی وجہ سے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں عزت اور بڑائی یہ میرا لباس ہے، میری ازار، میری چادر ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو چھیننا چاہے گا، عزت کے دعوے کرے گا، بڑائی کے دعوے کرے گا، اس کو عذاب دے کر رہوں گا. اب دیکھیے بڑائی کے دعوے کرنے والے کتنے ہیں. مالدار مال کی وجہ سے بڑائیوں کے دعوے کرتا ہے، طاقت اور قوت والا طاقت کی وجہ سے بڑائیوں کے دعوے کرتا ہے، عہدے والا عہدے کی وجہ سے، اور بھی جو نعمتیں، کتنے علم والے علم کی وجہ سے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عزت اور بڑائی کا دعوے دار بنے گا، گویا میری چیز کو چھیننا چاہے گا، تو کیسے اس کو قابو ملے گا؟ میں اس کو پٹک کر رکھ دوں گا. الا عذبتہ. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متکبرین کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے، ان کو زندگی میں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جہاں ان کی ناک کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. قدرت کا نظام ہے. یہ اور بات ہے کہ فوراً نہیں ہوتا. جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج بڑائی کا دعویٰ کیا اور کل پٹک دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہوگا.
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی عصبہ نام کی، وہ سواری میں بڑی ماہر تھی، بڑی تیز رفتاری سے چلتی تھی، اچھے سے اچھے مضبوط اونٹ اور اونٹنی میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی کہ اس سے آگے بڑھ سکے، اس عصبہ اونٹنی سے گویا ہمیشہ وہ آگے رہتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سفر میں چل رہے تھے اور ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس کا اونٹ اتنا تیز تھا کہ وہ حضور کی عصبہ والی اونٹنی سے بھی آگے نکل گیا۔ تو ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات ہو گئی اور ہم کو افسوس بھی ہوا کہ یہ بندہ دیہاتی اپنے اونٹ حضور کی اونٹنی سے بھی آگے لے کر نکل گیا، حضور کی اونٹنی تو کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ تو ان کو جو صدمہ اور افسوس ہوا تھا اس دیہاتی کے آگے بڑھ جانے سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آج تو عجیب معاملہ ہو گیا، عصبہ کو اس فلاں دیہاتی نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے قدرت کا قانون بتا دیا کہ بھئی دیکھو، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی مخلوقات میں سے جو بھی سر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر کے رہتا ہے۔ یہ عصبہ ہمیشہ آگے رہتی ہے، ہمیشہ آگے رہتی ہے، تم بھی وہ سمجھنے لگے تھے کہ اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتا دیا کہ دیکھو اس کو بھی پیچھے کرنے والے ہیں، اور ایک دیہاتی نے پیچھے کر دیا۔ تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو بھی مخلوقات میں سے سر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر کے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فوراً نہ کرے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے عافیت اور بھلائی خیر اسی میں کہ ہم سر اونچائی نہ کریں۔ ہم تو بندگی کے لیے، بڑائی کے لیے ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بڑائی انہی کو زیب دیتی ہے، مجھے اور آپ کو مخلوقات میں سے کسی کو نہیں۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ فرما دیا کہ جو بڑائی کا دعویٰ کرنا چاہے گا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، اور دوسری حدیث سے قدرت کا یہ قانون بتا دیا کہ جو آدمی سر اونچا کرتا ہے، فخر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بنیں گے کہ اس کو نیچے کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جنت اور جہنم کا مکالمہ ذکر کیا، مسلم شریف میں ہے، ان دونوں مخلوقات کا۔ جہنم چونکہ وہ مسکن ہی ہے متکبروں کی، تو اس کے انداز گفتگو میں بھی کبر ہے۔ وہ جنت سے کہنے لگی جہنم، جانتی ہے میرے اندر کیا کیا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ الجبارون المتکبرون، کیونکہ دنیا میں جو پہلے بھی ایسے گزرے ہیں، بہت سارے فرعون گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، یہ سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہنم کہے گی جنت سے، تو جانتی ہیں میرے اندر کون ہیں؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، قارون میرے اندر، فرعون میرے اندر، شداد میرے اندر، ابو جہل میرے اندر۔ تو سب آگے نہیں جانے کہ ابھی یہ ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جہنم نے اپنے اندر بسنے والے اللہ تعالیٰ جن کو اندر ڈالیں گے، ان کی جو صفت ذکر کی ہے حدیث میں، وہ یہ دو صفت، المتکبرون الجبارون، بڑائی مارنے والے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے۔ اس کے بالمقابل جنت نے عاجزی کے انداز میں کہا میرے اندر تو کون؟ المساکین الضعفاء، غریب لوگ، مسکین لوگ، کمزور لوگ، وہ میرے اندر ہوں گے۔ تو یہ دونوں کا جو مکالمہ چل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے دونوں سے کہا تم کو آپس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دونوں کا آپس میں کیا لینا دینا؟ جہنم سے کہا تو میری مورد غضب ہے، میں اپنی مخلوقات میں سے جس پر غصے ہوں گا اس کو ڈالوں گا، اور جنت سے کہا تو میرا مورد رحمت ہے، میں جن سے راضی ہوں گا اس کو تجھ میں ڈالوں گا۔ تم دونوں کی تو لائن الگ الگ ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بمبئی جا رہا ہے یا احمد آباد جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کی ضرورت کہاں ہے؟ یہاں تو رحمت والے آئیں گے جن پر میں اپنی رحمت کروں گا، اور یہاں غضب والے آئیں گے جن پر میں غضبناک ہوں گا۔ تو اب غضبناک اللہ تعالیٰ کس پر ہوں گے؟ وہ جہنم کے جملے سے سمجھ میں آ گیا، المتکبرون الجبارون، جو دنیا میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر
بڑائی جتلا کر زندگی گزارتے تھے، جہنم کہتی ہیں کہ وہ میرے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جواب دینے سے پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور جنت میں جانے والے کمزور لوگ، مسکین لوگ، جن کے پاس نہ زیادہ مال و دولت، نہ زیادہ قوت، جن کو لوگ بھی معمولی سمجھتے تھے، ایسے لوگ زیادہ تر جنت میں جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات سے امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ کبر بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار بنانے والی ہے اور جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہو، جو صلاحیتیں دی ہو، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنے لگو۔ آج مالدار مال کی وجہ سے اپنا آپ کو بڑا ہی سمجھنے لگتا ہے، سماج کے غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ حکومت کا کوئی عہدہ مل گیا تو بس اب تو اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ میں گزرا اور یہ ٹھہرا بھی نہیں۔ مطلب کبر آدمی کا بڑھتا چلا جاتا ہے، جس سے سختی سے منع کیا گیا تھا، امت اس میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو حدیث میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی خطبے میں پڑھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ جنت کے ساتھ وہ آدمی میچ ہی نہیں ہوتا جس کے دل میں کبر ہو، اور ذرہ برابر کبر ہو، اس کو بھی اللہ کے رسول فرماتے کہ جنت میں موقع نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معافی نہ دے دے، وہاں تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب جب اتنی سخت وعید نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو، ہمارے جوتے اچھے ہو، آج کل کے اعتبار سے اور بھی بڑھا دیا جائے، ہماری ٹوپی اچھی ہو، ہمارا موبائل اچھا ہو۔ آدمی یہ چاہتا ہے۔ گویا وہ صحابی کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی کبر ہے کیا؟ آدمی کا اچھے کپڑے پہننا، آدمی کا اچھے جوتے پہننا، اچھی ٹوپی پہننا، اگر یہ کبر ہے تو پھر بڑا سنگین معاملہ ہے۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اگر یہ بھی کبر ہے تو پھر اللہ کے رسول ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ اس لیے کہ یہ تو ہماری طبیعت میں تقاضا رہتا ہے، کپڑے کا اچھا ہونا، جوتے کا اچھا ہونا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلط فہمی دور کر دی، اور کبر کس کو کہتے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ مجھے اور آپ کو بھی وہ حقیقت کو سمجھنا ہے۔ آج بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی ہے۔ کوئی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس پر بھی جملے کسنے والے کستے ہیں، تو بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ بھائی کیوں اچھا سمجھ رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل؟ دیکھو کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ جملے کسنے والے کستے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حکم بھی لگاتے ہیں۔ بہت متکبر آدمی ہیں۔ گویا ان کو ایجنسی سونپی گئی ہے کہ تم دنیا میں تقسیم کرو، یہ متکبر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، خالی اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ سب حقائق ہے جو آج ہو رہے ہیں۔ بھائی تجھے کس نے کہا تھا کسی پر حکم لگانے کے لیے؟ کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر تو یوں کہہ رہا ہے کہ وہ متکبر ہے، اچھی ٹوپی پہنتا ہے اس لیے متکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے ان صحابی کو کہا کہ بھائی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو اگر اچھا بنانے کا اہتمام کرتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، ٹوپی اچھی پہنتا ہے تاکہ میں اچھا لگوں، یعنی اپنے لیے، تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ ہاں کبر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبر ہے بطر الحق و غمت الناس، حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے مکان میں رہنا وغیرہ وغیرہ یہ کبر نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے جمال کا، علماء بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کام آئے گا، بہت آسان۔ حضرت نے اس کی تشریح کی کہ حدیث کا مطلب یہ کہ آدمی ٹھیک ٹھاک رہے یہ پسند ہے، ٹیپ ٹاپ میں نہ رہے، یعنی کپڑے ایسے ہو کہ میں ٹھیک لگوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ٹیپ ٹاپ میں جائے کہ لوگ بھی یوں کہے کہ آپ کہاں جا کر تیار ہو کر آئے ہیں، وہ پارلر کا پتہ ہمیں بھی بتائیے، یہ پھر زینت میں چلا جائے گا۔ اور زینت دوسری صنف کا کام ہے، میرے اور آپ کا نہیں۔ زینت عورتوں کو زیب دیتی ہے، مردوں کو نہیں۔ تو ٹیپ ٹاپ عورتیں بنیں، وہ بنتی بھی ہے، سب ماشاءاللہ واقف ہے، شادی شدہ لوگ ہیں ان کو تو خود بھی تجربہ ہوگا کتنے کتنے گھنٹے گزرتے ہیں ایک فنکشن میں جانے کے لیے۔ تو یہ زینت یہ تو عورتوں کو زیب دیتی ہے، مردوں کو نہیں۔ لیکن آج کل تو مرد بھی اس میدان میں آگے آ رہے ہیں، پارلروں میں جاتے ہیں، باقاعدہ کئی گھنٹے لگا کر تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ کام عورتوں کا ہے زینت کا، مردوں کو ٹھیک ٹھاک ہونا یہ ٹھیک ہے کہ آدمی اس طرح رہے کہ ٹھیک لگوں میں۔ گویا شریعت یہ تعلیم نہیں دیتی کہ آپ میلے کچیلے کپڑے میں رہیے اور اپنی مجذوبانہ شان کو ظاہر کیجیے تاکہ لوگ یوں سمجھے کہ بڑے بزرگ ہیں۔ بھئی کیا دلیل ہے بزرگی کی کہ ان کی ٹوپی تو ٹیڑھی رہتی ہے، ایک آستین چڑھی ہوئی ایک آستین نیچے کو اتری ہوئی، کپڑے پر ادھر دھبا لگا ہوا ہے، پیر کا ایک پائنچہ اونچا چڑھا ہوا ہے دوسرا نیچے جا رہا ہے، مجذوبانہ شان سے جا رہے ہیں، یہی بزرگ ہیں۔ اور یہ دوسرے ہیں، یہ تو ہمیشہ استری والے کپڑے پہنتے ہیں، عالیشان ٹوپی پہنتے ہیں، تو یہ بزرگ نہیں ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ تو متکبر معلوم ہوتے ہیں۔ مہربانی کر کے اسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ دوسروں پر تانے کسنا، دوسروں پر حکم لگانا، یہ اپنے آپ کو تباہی کی دعوت دینا ہے۔ تکبر اور تواضع کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ایک آدمی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی ٹوپی پہنتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جب حق بات کہی جاتی ہے تو مان لیتا ہے اور کسی کی تحقیر اس کے دل میں نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ ایسا شخص متکبر نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا آدمی کو لے لیجئے جس کے صفات ابھی بیان کیے، ٹوپی بھی ٹیڑھی ہے، کپڑے بھی سیدھے سادے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کا حال یہ ہے کہ جب حق بات کہی جاتی ہے تو مانتا نہیں ہے، اور اسی حالت میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معمولی سمجھتا ہے۔ تو آپ جس کو بزرگ سمجھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ آدمی متکبر ہے، اس لیے کہ وہ حق کا منکر ہے۔ حق بات کہی جاتی ہے تو نہیں مانتا۔ بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ حق بات جان رہے ہیں کہ حق ہے، لیکن یوں سمجھ رہے ہیں میں مان لوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، انکار کر دیتا ہے۔ خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ یہ کوئی غیر مسلم کی بات نہیں ہے، مسلم کی بات ہے۔ دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ یہی اللہ کے رسول کا بھی طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی عذر اور کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ تو آپ نے جب اس کو یہ تعلیم دی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، اور وہ آدمی وہ تھا جو کچھ بڑائی میں مبتلا تھا، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق بات کہی گئی، لیکن اگر میں آپ کے کہنے سے دائیں ہاتھ سے کھانے لگوں گا تو گویا میرا انسلٹ ہو گیا، وہ یوں سمجھنے لگا۔ اس لیے اس نے بات ٹالنے کے لیے یوں کہا کہ میرا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، حالانکہ غلط کہا تھا۔ تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیرا دایاں ہاتھ کبھی بھی نہ اٹھائے۔ چنانچہ وہ صحابی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی نہیں اٹھ سکا، حالانکہ جس وقت کہا تھا غلط کہا تھا،
لیکن کبر کے نتیجے میں، حق بات جو کہی گئی تھی اس کو ٹالنے کے نتیجے میں جب اس نے اس طرح کے جملے نکالے تو اللہ کے رسول نے کہا جا کبھی بھی نہ اٹھے، چنانچہ مرتے دم تک نہیں اٹھ سکا اس کا۔ تو یہ جو حق کا انکار کرنا کہ میں حق مان لوں گا تو پھر میری عزت کیا رہے گی، ہوتا ہے نا آج بھی ہمارے سماج میں بھی، جیسا بھی صلہ رحمی پر بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا رشتہ ناتا توڑے ہوئے ہے، اب سمجھایا جا رہا ہے کہ رشتہ جوڑ لے، یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن ملنے جاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی۔ یہ ہے بطر الحق، حق کا انکار۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ تکبر اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اچھے لباس اور ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، تکبر نام ہے حق بات کے انکار کرنے کا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا۔ تو اگر آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے اسباب اور سامان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے بچایا ہے، آپ کسی کو معمولی نہیں سمجھتے اور حق بات کا آپ انکار نہیں کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا شخص متکبر نہیں ہے۔ اور دوسرا سیدھا سادہ دیکھنے میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صفت یہ ہے کہ حق بات کو نہیں مانتا، دوسروں کو معمولی سمجھتا ہے، تو کچھ نہ ہونے کے باوجود یہ متکبر ہے۔ بلکہ کچھ نہ ہو اور تکبر کرے تو اس کی تو زیادہ وعید آئی ہے، چونکہ یہ اس کے باطنی خبث کی دلیل ہے۔ آدمی کے پاس کچھ ہو تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ ہو اور تکبر کرے تو اس کا باطن کتنا خطرناک خبیث ہے، خباثت والا ہے کہ کچھ نہیں ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو اور سخت وعید ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں پر بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1 شیخ زانین، نمبر 2 ملک کذاب، اور نمبر 3 عائل مستکبر۔ اصل تو تیسرا ہے لیکن حدیث آئی ہے تو پوری سمجھ لیں کہ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ، ویسے تو ہر گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، لیکن یہ 3 شخصوں کا جو عمل ہے تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے، زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ تینوں میں آپ دیکھیں گے تو آسانی سے یوں کہہ لیجیے ہے نہیں اور مبتلا ہے۔ پہلا شیخ زانی کہ بوڑھا ہے اور زنا کر رہا ہے، تو زنا کی ممانعت تو ہر ایک کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، اور جوان آدمی بھی اگر یہ بدکاری کرتا ہے تو گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، لیکن خیر اس کے پاس تو ہے جوانی کے جذبات۔ اب یہ بڑے میاں جو جانے کی تیاری میں ہیں کہ اس عمر کے اس مرحلے میں آدمی حلال کی طرف بھی رغبت کم کرتا ہے، مسجد کا رخ زیادہ کرتا ہے عمر کے اس مرحلے میں، جبکہ جذبات بھی ایسے نہیں، اور پھر یہ ایسی حرکت کرے، یہ اس کے باطنی خبث کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ نمبر 2 ملک کذاب، بادشاہ ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو ویسے کوئی بھی جھوٹ بولے، اللہ حفاظت کرے، میں ہوں آپ ہوں، کوئی بھی جھوٹ بولے یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے بادشاہت دی اور بادشاہت پر فائز ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، بھئی آدمی جھوٹ اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے نا، جتنے بھی جھوٹے ہیں دنیا میں، ہندوستان والے تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو آدمی اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا لگا ہوا ہوتا ہے، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو میسر نہیں ہے، کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اتنے بڑے عہدے پر تو اللہ نے تجھے لگا دیا، سب چیزیں تیری ماتحتی میں ہیں، اب کون سا ایسا مفاد باقی رہ گیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے؟ معلوم ہوا اس کا باطن ہی خبیث ہے، اس بادشاہ کا، اس لیے جھوٹا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارے موضوع سے متعلق کہ عائل مستکبر، غریب آدمی ہے، نادار ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آر پار ہو جاتا ہے، لیکن ہے تکبر کرنے والا۔ اصل اسی لیے سنا ہے، تکبر مالدار کو بھی زیب نہیں دیتا، تکبر کسی اور خوبی والے کو بھی زیب نہیں دیتا، ہے تو برا ہی، لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نہ ہونے کے باوجود یہ اپنا آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو معمولی سمجھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ غضب کا حقدار ہے، اس لیے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود کبر کرنا یہ اس کے باطنی خبث کی دلیل ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تکبر کی حقیقت کو واضح کر دیا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے یہاں بیٹھ کر دوسروں پر حکم نہ لگائے، فلاں بہت بڑے بزرگ ہے، فلاں بہت زیادہ متواضع ہیں اور فلاں متکبر ہے، یہ چکر میں پڑھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ کسی کے دل کا حال میں اور آپ کیا جانیں گے کہ ہم حکم لگا رہے ہیں بزرگی کا، متکبر ہونے کا؟ یہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی دعوت دینا ہے۔ ہاں، اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم میں یہ بات ہے کہ حق بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ متکبر ہیں، یا آپ کے دل کے یہ جذبات ہے کہ آپ دوسروں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مالدار غریبوں کو معمولی سمجھتا ہے، عالم ہے جاہلوں کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے، بے دینوں کو معمولی سمجھتا ہے، تو اس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ تو متکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شہادت دی کہ یہ متکبر ہے، جو دوسروں کو معمولی سمجھے۔ جیسا بھی ہو آدمی، ایک مومن تو ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، میں اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو معمولی سمجھنے کا؟ دیکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، صالحین، اہل اللہ، ان کا حال کیا رہتا ہے اللہ کے بندوں کے معاملے میں؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جملہ تو بہت مشہور ہے اور مجھے اور آپ کو بھی لوح دل پر لکھ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت، جو حضرات واقف ہوں گے وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے دین کا کتنا بڑا کام لیا ہے، آج بھی امت ان کے علوم سے اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، آج بھی ان کا احسان امت پر ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ حضرت حکیم الامت کے علوم کے مطابق ہماری جماعت بھی کام کرنے والی بن جائے، محنت اس طرح رہے اور علوم حضرت کے ہو، تو چپے چپے میں ہدایت کا کام ہو جائے۔ تو اتنے بڑے آدمی جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کام لیا، لیکن ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں ہر مومن کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں فی الحال، اور ہر کافر کو بھی احتمالاً اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اور صرف یہ زبان سے نہیں کہتے تھے، حقیقت تھی، وجہ بتاتے تھے۔ بھئی وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی خوبی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سے بڑھ جائے، اور ہمارا خاتمہ کس بات پر ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو اتنا بڑا عالم وقت کا، محقق وقت، مجدد ملت، اتنی سب خوبیوں کے باوجود وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور باقی سب تو معمولی ہیں، نہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے دوسروں کو اپنے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اب میرے اور آپ کے پاس تو وہ کمالات ہے بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دیے تھے، تو پھر ہم یوں سمجھیں کہ میں بھی کچھ ہو گیا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو بات تو اس پر چل رہی ہے کہ یہ جو تکبر کی جو حقیقت ہے کہ آدمی دوسروں کو معمولی سمجھے اور حق بات کا انکار کرے، یہ ہے کبر کی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کو کبر قرار دیا ہے۔ اور یہ تحقیر پر یہ بھی سن لیجئے کہ کسی کی بھی تحقیر اگر آتی ہے کسی انسان کے دل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ عربی میں ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، تحقیر کرنے والے کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو جس بندے کی تحقیر اپنے دل میں لا رہا ہے کہ وہ معمولی ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا،
اور پیدا کرتے وقت یقیناً اللہ کی توجہ ہوئی نا اس پر، تبھی تو وہ وجود میں آیا۔ تو چاہے وہ دنیا میں جتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، دینی اعتبار سے جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت اس کی طرف توجہ فرمائی نا۔ تو جس بندے کی طرف اللہ نے ایک مرتبہ توجہ فرما دی، تجھے کیا حق پہنچتا ہے ایسی مخلوق کو معمولی سمجھنے کا؟ تو تحقیر تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، آج اس میں بھی کثرت سے ابتلا ہو رہا ہے، کیونکہ نعمتیں جن کو ملتی ہے نا تو آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر دوسروں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر نعمتیں جو بھی ملے، دینی نعمت ملی، عالم کو علم ملا تو وہ جاہل کو معمولی سمجھتا ہے، مالدار کو مال ملا تو وہ غریب کو معمولی سمجھتا ہے، سب غلطی پر ہے۔ اور یہ تحقیر حالات اور آزمائش کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی سخت سے سخت حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اتنے خطرناک حالات میں آیا کیوں۔ تو بہت سی مرتبہ اس کے پیچھے جو ریزن، جو سبب، جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی تحقیر کی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں بہت سخت حالات اللہ تعالیٰ کبھی لاتے ہیں، ایمان تک کے لالے پڑتے ہیں۔ دنیاوی حالات تو خیر بھئی، روزی کی تنگی ہوئی تو دنیا کا معاملہ ہے، بیماری ہوئی تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اگر ان حالات میں آدمی کا ایمان کا سودا ہو جائے تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، اور تحقیر کے نتیجے میں اس کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ صاحب طبقات نے، محمد ابن سعد نے اپنے طبقات میں نقل کیا انہی کے حوالے سے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونے والے تھے، حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونے کے لیے چلتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ کی ہیئت بتاتی تھی کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں، بس وہ جس کا انتظار ہے وہ آ جائے اور آپ روانہ ہوں گے۔ اب ایک بڑے مجمع نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا حجۃ الوداع میں، اور اس وقت مدینہ کے علاوہ کے لوگ، جزیرۃ العرب کے دوسرے حصے کے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی حج میں شریک ہوئے تھے۔ اس میں یہ یمن کے بڑے مالدار قسم کے شاہانہ گھرانے کے جو لوگ تھے وہ بھی آئے تھے، ایمان لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوئے تھے۔ اب جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہے اور آپ کی ہیئت بتا رہی ہے کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں، تو یہ جو بڑے گھرانے کے لوگ تھے، شاہانہ گھرانے کے، انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کتنی دیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حضور رکے ہوئے ہیں، اور حضور کے رکنے کی وجہ سے جتنے بھی حجاج تھے ہزاروں کی تعداد میں سب رکے ہوئے ہیں۔ تو آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی، یہ کون ہے، یہ لیٹ کون کر رہا ہے؟ موضوع سخن آدمی بن جاتا ہے ایسے موقع پر۔ تو کافی دیر ہو گئی، لیکن جب تک وہ شخص آئے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی طرف کوچ کرنا شروع نہیں کیا، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد پھر یہ حضرت اسامہ ابن زید آئے، جو حب الرسول جن کا لقب ہے، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے۔ اب ان کے جو والد ہیں حضرت زید، وہ تو گورے چٹے بہت خوبصورت آدمی تھے، ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے کرایا تھا جو حبشیہ تھی۔ تو یہ جو لڑکا پیدا ہوا اسامہ، تو یہ اپنی ماں پر گئے تھے، یعنی چہرہ بھی کوئی زیادہ دلکش نہیں تھا اور حسن و جمال میں بھی پیچھے تھے۔ تو یہ جب آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا، بہت بڑا اعزاز، حضور اپنے پیچھے بٹھا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ پیچھے سوار ہو گئے آپ نے سفر شروع کیا، مزدلفہ کی طرف جو کوچ کرنا تھا وہ آپ نے کوچ کرنا شروع کیا۔ تو یہ جو منظر سب نے دیکھا، چونکہ سبھی انتظار میں تھے، سبھی طاق میں تھے کہ یہ کس کے لیے آپ رکے ہوئے ہیں، تو جب دیکھا کہ اچھا ان کے لیے، تو یہ جو یمن کے بڑے گھرانے کے لوگ جو تھے، شاہانہ گھرانے کے، ان کے دل میں تحقیر کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے رکے تھے، آپس میں کہنے لگے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول رکے تھے۔
گویا حضرت اسامہ کو انہوں نے معمولی سمجھا، چونکہ ان کا چہرہ بشرا کوئی ایسا خاص نہیں تھا دلکش۔ خیر یہ آپس کے مذاکرے میں تو انہوں نے بات کر لی، تحقیر کا اظہار بھی کر دیا۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنہ ارتداد پھیلا، تاریخ میں ہے اس کی تفصیلات، کہ کئی اسلامی گھرانے مرتد ہو گئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ تو ان مرتد ہونے والے گھرانوں میں یہ یمن کا گھرانہ بھی تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں حج میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ نقل کیا ہے وہ محمد ابن سعد نے اپنے طبقات میں نقل کیا ہے، فَلِذَلِكَ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ بِذَاكَ، کہ یمن والوں میں جو کفر آیا، یمن والوں نے جو ارتداد اختیار کیا، وہ اس کی وجہ سے۔ تو محمد ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یزید ابن ہارون سے پوچھا کہ حضرت یہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا مطلب کیا، کہ اس کی وجہ سے کفر کیا؟ تو ان کے استاد یزید ابن ہارون نے یہی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان یمن کے گھرانوں میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحقیر آئی تھی، اس تحقیر کا اثر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اتنی سخت آئی کہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کے بھی لالے پڑ گئے، ارتداد میں مبتلا ہونے کی نوبت آئی۔ تو یہ تحقیر تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ڈابھیل میں تو اسی کی عبرت کے لیے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بھی سنایا جاتا ہے، وہ تو بہت لمبا ہے کئی صفحات پر، لیکن سب تو پڑھنے والے نہیں ہیں، کتاب کا نام دیں گے تب بھی، صفحہ نمبر بتائیں گے تب بھی، سب پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس سے جو سبق لینا ہے وہ سبق یہی ہے۔ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا امام بنایا تھا، ساتوں قرأتوں کے ماہر، سبا قرأت کے ماہر، بہترین قرآن کریم کے پڑھنے والے، ہزاروں حدیثوں کے حافظ، بڑے بڑے علماء اور صالحین کے شیخ، جن کی مجلس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار اور مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے آدمیوں کے ساتھ سفر میں نکلے، اور آدمیوں میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، شبلی، جنید وغیرہ۔ سفر میں جب نکلے تو ایک آبادی پر سے گزر ہوا، وہ آبادی تھی عیسائیوں کی۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں ان کے چرچ میں غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ سور بھی چرا رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ تو کھاتے ہیں۔ تو گزرتے وقت ان کے دل میں، ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ان لوگوں کی حقارت آ گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس کو پوج رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں، سور کو چرا رہے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں۔ یہ تحقیر والا جذبہ پیدا ہو گیا، معمولی سمجھنا۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، یہ کتنے اونچے امام تھے، اور اس کے نتیجے میں جو آزمائش آئی وہ کتنی سخت آئی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ابھی تو اس آبادی سے گزرے بھی نہیں تھے، وہ آبادی کراس بھی نہیں کی تھی، کہ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر آئی ہے، اور انہی عورتوں میں ایک لڑکی اس آبادی کا جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی، اور وہ حسن و جمال میں بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ تو چونکہ تحقیر کا جذبہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت آ گیا۔ چنانچہ شیخ اس کو دیکھ کر بیماری میں مبتلا ہو گئے اور وہیں رک گئے۔ اب جو پیچھے ساتھی ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ راستے میں کیوں رک گئے۔ جب کہا گیا کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے، کہا اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ واقعہ بہت تفصیل سے حذف کرتے کرتے مختصر جو اصل سبق ہے وہی اصل تو یاد رکھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہ معلوم کیا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں جو ابھی آبادی، جس آبادی میں لوگوں کو غلط عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر جو ان کے دل میں تحقیر آئی تھی، اسی آبادی کے سردار کی یہ بیٹی ہے۔ تو انہوں نے اس کے پاس
پیغام کہلوایا کہ میں تیری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ عیسائی تھا. اس نے کہا اتنی آسانی سے ہم نکاح نہیں کرا سکتے, کچھ شرطیں ہیں, منظور کرو گے تو کریں گے نکاح. اب چونکہ یہ تو دل کھو چکے تھے, کیا شرطیں ہیں؟ تو پہلی ہی شرط اس نے لگائی, ہمارے یہاں رہنا پڑے گا, اس آبادی کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. نمبر 2, اس سے بھی خطرناک شرط, ہمارا دین بھی اپنانا پڑے گا. ہمارا دین یعنی عیسائیت. نمبر 3, ہمارے جو سور ہیں وہ بھی چرانے پڑیں گے. کتنی سخت شرطیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی تو لکھا ہے ان کے حالات میں انہوں نے تینوں شرطوں کو منظور کر لیا. یہ معمولی آزمائش نہیں ہے, آدمی کے ایمان کے بھی معاملے ہیں. یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فضل فرمایا, ورنہ اس وقت تو ایمان گیا, عیسائیت قبول کر لیا, عیسائیت کو وہیں رہنا طے کر لیا. اور جو تیسری شرط تھی, اس کے جو سور اور خنزیر تھے وہ چراتے تھے. اب یہ جو ساتھ کے احباب تھے جنہوں نے سینکڑوں حدیثیں اپنے استاد سے, شیخ سے سنی تھی, اور طرح طرح کی قرأتیں بہترین لہجوں میں, بہترین انداز میں جس سے سنتے تھے, جن کی مجلس درس کی رونق پورے علاقے میں مشہور تھی, اب وہ سب کے سب پریشان کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ابو عبداللہ اندلسی تو طے کر چکے تھے, تو ان کو کہا تم سب جاؤ, اب میں اپنی حالت بدل نہیں سکتا. چنانچہ مجبوراً یہ سب وہاں سے سفر جو ہے وہ موقوف کر کے واپس آئے. لیکن سب سچے طالب تھے, تو یہاں آ کر انہوں نے برابر اللہ تعالیٰ سے رونے دھونے کا, معافی مانگنے کا کہ اللہ جس بنیاد پر بھی یہ شیخ کی حالت اور آزمائش ہوئی تو معاف کر دے. تو ایک مدت تک اسی طرح روتے دھوتے رہے, معافی مانگتے رہے. پھر کچھ کو خیال ہوا کہ دوبارہ جائیں, پتہ تو کریں کیا حالت ہے اب. تو پھر کچھ لوگ جن میں شبلی بھی ہیں, جنید بھی ہیں, وہ بھی آئے. تو دیکھا کہ ایک میدان میں شیخ اپنے اسی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہیں جس لکڑی کے سہارے سے وہ یہاں ممبر پر خطاب کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول کی حدیثیں سنایا کرتے تھے. آج اسی لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہیں اور سوروں کی اور خنزیروں کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر یہ سب آبدیدہ ہو گئے کہ یہ کیا حالات ہو گئے, کیا حال تھا اور کیا ہو گیا. چنانچہ یہ جب قریب ہوئے اور کچھ گفتگو کی, کہا شیخ آپ تو قرآن کریم کو 7 طریقوں سے جانتے تھے, 7 قرأتیں آپ کو معلوم تھی, اور آپ بہترین طریقے سے قرآن سناتے تھے, کیا آپ اس قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد بھی ہے؟ یہ پوچھا. کا 2 آیتیں یاد ہے صرف, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. تو قرآن کی آیت ہے, مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اور دوسری آیت, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا وہ راستے سے بھٹک گیا, اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. یہ 2 آیتیں یاد ہے, باقی کچھ یاد نہیں. کتنی سخت آزمائش. اچھا آپ تو حدیثیں بھی بہت سناتے تھے, ہزاروں حدیثیں آپ کو یاد تھی. حدیثوں میں سے کچھ یاد ہے آپ کو؟ کا ایک ہی حدیث یاد ہے, من بدل دینا فاقتلوہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنا دین بدل دے, ایمان کو ختم کر کے دوسرے دین کو اختیار کر لے. دیکھیے جو پہلے ہی سے کفر اور شرک میں ہے, اسلام ان کے قتل کا حکم نہیں دیتا, لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جائے, ایمان جیسی نعمت مل چکی تھی اب اس کو ختم کر کے دوسرا دین اپنا لے, تو پھر اسلامی حکومت میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو زمین کے اوپر باقی نہیں رکھا جائے گا, زمین کے اندر پہنچا دیا جائے گا. تو کا یہ ایک ہی حدیث یاد ہے, باقی کوئی حدیث بھی یاد نہیں اور باقی کوئی آیتیں بھی یاد نہیں. چنانچہ یہ حضرات وہاں بھی بہت روئے اور باری تعالیٰ سے دعا کی. پھر قصہ تھوڑا لمبا ہے, مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اور یہ گڑ گڑانا ان کے ساتھیوں کا قبول کیا, اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیخ کو اسی مقام پر پہنچایا جس مقام پر تھے. جو آزمائش دور ہو گئی تو وہ پورا قرآن کریم بھی ان کو یاد تھا, وہی 7 قرأتیں بھی سے بھی واقف تھے, وہ ہزاروں حدیثیں بھی ان کو معلوم تھی,
اور آنے کے بعد پھر اسی طرح درس بھی دینے لگے، واعظ بھی کہنے لگے، قرآن کی آیتیں بھی سنانے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنانے لگے۔ چنانچہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب ہدایت دی، دوبارہ نوازا، اس کے بعد جو وجہ بتائی، یہ تو ان کے کہنے سے ہی پتہ چلی نا، تو انہوں نے بتایا کہ اصل جب ہمارا سفر اس بستی پر سے ہو رہا تھا، سفر میں ہمارا گزر جب اس بستی پر سے ہو رہا تھا، تو ان لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں ان کی تحقیر آئی تھی۔ حالانکہ دیکھیے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو معمولی سمجھا۔ تو خود شیخ ابو عبداللہ اندلوسی اپنے احباب کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو تحقیر کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا، اسی کا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائش سے دوچار کیا۔ بہرحال تو یہ کبر کا خلاصہ نکلا کہ آدمی حق بات کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھے، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کبھی بہت سخت آتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں تواضع، کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے، اپنے آپ کو کم سمجھے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، یہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ کم سمجھنا تواضع ہے، کم کہنا نہیں۔ کم کہنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، بندہ ناچیز، گنہگار، سراپا قصوروار، احقر الناس، ارذل الورا، اپنے آپ کو کم کہنے والے تو بہت سارے ہیں۔ اس کا نام تواضع نہیں ہے۔ دلیل یہ کبھی کہہ دیجئے نا اس کو، اے گنہگار ادھر آ، دیکھو کیسے چہرے کے خد و خال بدلتے ہیں۔ بھئی تو ہی تو اپنے آپ کو کہتا تھا نا، معلوم ہے صرف کہتا تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ تواضع نام ہے اپنے آپ کو کم سمجھنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم یہ دی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو بندہ بنا کر بھیجا ہے، یہاں دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے چکر میں مت رہو، اپنے آپ کو کم سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کرے گا۔ یہ بھی حدیث کا وعدہ ہے۔ جیسے تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گرا کر رہتا ہے، تواضع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اونچا کر کے رہتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے۔ آپ دیکھیے نا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو تواضع کے ساتھ، ان کی دلی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے کس مقام پر پہنچاتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، اس حدیث میں تو قسمیہ جملہ نہیں ہے، لیکن یہی حدیث ایک دوسرے طریق سے آئی ہے، اس میں تو قسم کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کے ساتھ فرمائی۔ نمبر 1 کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی صدقے نے کسی کے مال کو کم نہیں کیا ہے۔ ہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ کم ہو گیا، اب 100 روپے میں سے آپ 10 روپے صدقہ کریں گے تو ہماری آنکھیں تو یہی کہہ رہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے 10 روپے کم ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور جن کے سامنے اللہ نے غیب اس طرح، یعنی غیب کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات، ورنہ پھر عالم الغیب سمجھ لیں گے، وہ بھی غلط۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے سے جو آپ کو بتایا گیا، آپ نے یہ حقیقت بتائی کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، دیکھنے میں کمی لگ رہی، اللہ خوب برکت دے گا۔ ان لوگوں کا تجربہ بھی ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ بھی تو ایک صدقہ ہی ہے، اور جتنا مالدار ہو اتنی بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ آج بھی امت میں ایسے لوگ ہیں لاکھوں روپے کی زکوٰۃ جن کی نکلتی ہے، کروڑوں روپے کی نکل رہی ہے اور نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود جب آئندہ سال حساب کرتے تو پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ نکل رہی ہے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں دے چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس صدقے نے، زکوٰۃ نے، نفلی صدقات نے مال کم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مال بڑھاتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، اضافہ بھی کرتا ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی۔ نمبر 2 وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ سامنے والے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیے سب باتیں ہماری ظاہری عقل کے خلاف کی ہے، اسی لیے غالباً اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہے یہ تینوں جملے۔ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے یا ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرے تو ہم اگر اس کا بدلہ نہیں لیں گے تو یہ سماج میں اپنی ناک کٹ جائے گی کہ یہ کچھ کر نہیں سکا، سامنے والے نے اس کو گالی دی اور اس نے تو چپ چاپ سن لی، اس کی ناک کٹ گئی۔ ہم کو ہماری عقل یہ بتاتی ہے
لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلط جملے بولنے والے کے ساتھ، غلط سلوک کرنے والے کے ساتھ اگر تم انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے معافی سے کام لوگے تو ہو سکتا ہے تم سے ملنے جلنے والے بھی کہیں گے کہ معاف کر دو گے، لوگ کیا سمجھیں گے، تمہاری ویلیو کیا رہے گی کہ فلاں گالی دے کر چلا گیا اور ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلانا ہاتھ اٹھا کر چلا گیا اور ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نفس بھی کہے گا اور بھی متعلقین میں سے بھی کچھ کہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی لینے کے بجائے اگر معافی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا کر رہے گا۔ لوگ تو یوں سمجھا رہے ہیں کہ ویلیو گھٹ جائے گی، بدلہ لے لو، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دو ورنہ ویلیو گھٹ جائے گی، لوگ یوں کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول یوں کہتے ہیں معاف کر دو ویلیو بڑھ جائے گی۔ خود حضور کی زندگی میں دیکھیے نا، آپ کو جب موقع ملا بدلہ لینے کا، ان لوگوں سے بدلہ لینے کا جنہوں نے چند مہینے چند ہفتے تکلیفیں نہیں پہنچائی تھی، سالہ سال تکلیفیں پہنچائی تھی، 13 سال، یہ مکے والے، داستان تو لمبی ہے، 13 سال تک تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اب آپ وہاں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور آپ جو فیصلہ چاہے کر سکتے تھے، اشارہ کر دیتے، ان تمام بڑے بڑے سرغنوں کی گردنیں منٹوں میں ختم کر دی جاتی۔ لیکن جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور دروازے پر تشریف لائے تو پورا صحن ان مکے والوں سے بھرا ہوا ہے، ان میں وہ سردار لوگ بھی ہیں جنہوں نے تکلیف پہنچانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے، حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، یعنی میں تمہارے لیے کیا فیصلہ کروں گا۔ بھائی اس زمانے میں دستور یہی تھا نا، جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو نئے حاکم کو، نئے بادشاہ کو اختیار ہوتا تھا، وہ چاہے تو لوگوں کو قتل کر دیتا، وہ چاہے تو غلام باندی بنا لیتا، وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا فیصلہ کروں گا تمہارے بارے میں۔ وہ دیکھیے اندر سے تو ڈر بھی رہے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے سلوک کیا کیا تھا حضور کے ساتھ اور حضور پر ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ لیکن کچھ لوگ ہمت کر کے بولے کہ ہمارا تو آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ بھی بڑے شریف ہمارے بھائی خاندانی اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ آپ شرافت ہی کا معاملہ کریں گے، عزت ہی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا، آج ذرا برابر تمہاری بے عزتی نہیں ہوگی، نہ تمہاری گردنیں ماری جائے گی، نہ تمہیں قید میں پکڑا جائے گا، بلکہ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر ملامت تک بھی نہیں ہوگی۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ آج کوئی کر سکتا ہے جس نے ہم کو ذرا سی تکلیف پہنچائی ہو، ہمارا تو نفس ہمیشہ اسی چکر میں رہتا ہے کب موقع ملے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دوں۔ اور یہاں سالہ سال کی تکلیف پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ ان کو معاف کر دیا، بلکہ یہ کہ ٹونٹنگ بھی نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ آدمی معاف کرتا ہے لیکن ذرا حاشیہ بھی لگا دیتا ہے، جا چھوڑ دیتا ہوں، باقی تو اس قابل تو نہیں ہے، تو معاف تو کیا لیکن ساتھ میں تھوڑا زخم بھی لگا دیا۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے لا تثریبہ، کہ ملامت بھی نہیں، یعنی آئندہ بھی جب کبھی ہوگا تو تمہارے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، تم معافی کے قابل تو نہیں تھے لیکن خیر ہم نے معاف کر دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ جو قسم کھا کر بتایا وہ یہ کہ جب بھی کوئی بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، حضور نے مکے والوں کو معاف کر دیا تو نعوذ باللہ کیا ویلیو گھٹی، بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ اور آج حضور کا امتی بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو سماج میں لوگ جو بھی کہہ لیں، لیکن اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ اس کی عزت اللہ بڑھائے گا۔ اور تیسرا جملہ جو تواضع کے مناسبت سے حدیث جو پڑھی گئی، اس کا تعلق تواضعی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدا کی قسم جو آدمی اللہ کے لیے تواضع کرے گا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم سمجھے گا، تو یہ ضرور کم سمجھے گا لیکن اللہ اس کو سربلند کریں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عزت ڈالیں گے۔ تو یہ قدرت کا عجیب نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کو کم سمجھاتے ہیں،
اور آدمی جب اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے تکبر کا نقد نقصان یہ ہے کہ یہ تو دوسروں کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی تحقیر کہ یہ بیکار آدمی ہے۔ اور تواضع کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے، مقام بلند کر دیتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، معمولی چیزوں پر انسان نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبر میں، بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اس سے اگر ہم توبہ نہیں کریں گے اور اللہ نہ کرے اسی حال سے دنیا سے جانے کی نوبت آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دخول اولی جنت کا نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تکبر کی سزا نہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تواضع کی نعمت سے نوازے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا و مولانا محمدا بما هو اہلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانیتها وسرها اولها وآخرها ظاہرها وباطنها اللہم انا نتوب الیک من المعاصی كلها لا نرجع الیها ابدا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من النار اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ تو نے معافی کے لیے دیا تھا کہ اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی جائے۔ اے اللہ لیکن ہم نے تو بڑی ناقدری کا معاملہ کیا ہے، اس مبارک مہینے میں بھی ہم تو غفلتوں سے باز نہیں آئے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، جان کر بھی ہوئی، انجانے میں بھی ہوئی۔ اے اللہ زبان سے بھی ہوئی، دیگر اعضاء سے بھی ہوئی۔ اے اللہ تو ہی محض اپنے فضل سے ہم تمام کی نادانیوں کو معاف فرما دے، ہم تمام کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اب تک جتنے گناہ ہم سے ہو چکے، جان کر ہوئے ہو، انجانے میں ہوئے ہو، صغیرہ ہوئے ہوں، کبیرہ ہوئے ہو، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام سیئات سے درگزر فرما۔ تجھے معافی بہت پسند ہے، معافی کا تو نے حکم دیا ہے اور تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نے تو اپنے بندوں کو کہا ہے کہ جب تمہارا قصوروار تم سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا کرو۔ اے اللہ ہم بھی تیرے قصوروار بندے ہیں اور تجھ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، تو محض اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ تیری رحمت کا ایک قطرہ زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ یہ تو رحمتوں والا مہینہ ہے، تیری رحمتیں مغفرتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، بہانے بہانے پر مغفرت کی جاتی ہے۔ اس اخیری عشرے میں تو ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو رہائی کے فیصلے کرتا ہے، اور اخیری رات میں تو اتنی ہی تعداد کے لیے تو فیصلے کرے گا۔ اے اللہ بہانے بہانے سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی مل رہی ہے، لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ اے اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما۔ یقیناً تیری رحمتیں تو بہت وسیع ہے۔ اے اللہ ڈر جو لگا ہوا ہے وہ تو ہماری نالائقیوں کا ہے، تو ہمیں ہماری نالائقیوں کی وجہ سے محروم نہ فرما۔
معافی کے فیصلے فرما، جہاں تو اپنے اچھے بندوں کو معافی سے نوازے گا، ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اے اللہ ان کے طفیل تو ہم کمزوروں کو بھی معاف فرما دے، ہماری اب تک کی پوری زندگی کو معاف فرما، ہمارے اعمال کی گندگیوں کو معاف فرما، اقوال کی گندگیوں کو معاف فرما، نیت اور ارادوں کی گندگیوں کو معاف فرما، معاملات اور مالیات کی گندگیوں کو معاف فرما، ہماری باطنی گندگیوں کو بھی معاف فرما، ظاہری گندگیوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، دوست احباب متعلقین اور محسنین کی مغفرت فرما، پڑوسیوں کی، محلے والوں کی، ملک والوں کی، پورے عالم کی امت کی اے اللہ مغفرت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی ایک کو بھی اس مبارک مہینے کی مغفرت سے محروم نہ فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، اے اللہ ان مرحومین کی بھی بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے بعد بھی تو ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب نصیب فرما۔ پچھلے رمضانوں کا تو یہی حال رہا ہے، اے اللہ رمضان ختم ہونے کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی آ جاتی ہے، نمازوں کے معاملے میں کوتاہیاں، تلاوت کے معاملے میں کوتاہیاں، گناہوں کا ارتکاب، اے اللہ لیکن اب کے تو انقلاب کے فیصلے فرما دے، اچھی تبدیلی کے فیصلے فرما دے۔ یقیناً نیکیاں بھی تیرے فضل اور تیری توفیق ہی سے تو ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت بھی تیرے فضل اور تیری توفیق ہی سے تو ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے موفق بندوں میں بنا دے، اپنے موفق بندوں میں شامل فرما لے، ان خوش نصیبوں میں بنا دے جن کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، جن کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیا جاتا ہے، جن پر نفس اور شیطان کا وار نہیں چلتا، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام ہمارے لیے، گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے آسان فرما، تلاوت کلام پاک کا اہتمام آسان فرما، ذکر و تسبیحات کا اہتمام آسان فرما، صدقہ اور خیرات کا اہتمام آسان فرما، اور بالخصوص ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا اہتمام اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اس مبارک مہینے کو تو ہم سب کے لیے خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا دے، پوری امت کے لیے اے اللہ بہترین تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اس مبارک مہینے میں بھی اے اللہ جو اعمال ہماری طرف سے ہوئے ہیں، آپ کے فضل اور آپ کی توفیق سے ہوئے ہیں، یقیناً ہماری نسبت سے اس میں بڑی کوتاہیاں ہیں، اس میں قصور ہے، اس میں نقص ہے اے اللہ، لیکن آپ کی نسبت سے دیکھا جائے تو آپ کے فضل ہی سے اعمال وجود میں آئے ہیں۔ مزید فضل فرما کر اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما لیجئے۔ اے اللہ جو روزے رکھے ہیں ان کو قبول فرما لے، اے اللہ تراویح کو قبول فرما لے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے۔ تیرے بہت سارے بندوں نے قرآن کریم کے ختم کیے ہیں، اے اللہ تیرے بندے یہاں رات کو نمازوں میں بھی دیر دیر تک تیرے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، اے اللہ ان قرآن کریم کے پڑھنوں کو قبول فرما، قرآن کے ختموں کو قبول فرما، ہماری ذکر و اذکار اور تسبیحات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں اور تیرے سوا کوئی نوازنے والا نہیں، خزانوں کا مالک تو ہے، اے اللہ حاجتوں کو پورا کرنا تیرے قبضے میں، پریشانیوں کو دور کرنا تیری قدرت میں، اے اللہ ہمارے بس میں تو صرف مانگنا ہی ہے، اے اللہ ہماری حیثیت تو صرف مانگنے والے کی ہے، اور وہ بھی وہ مانگنے والا جس کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، اے اللہ لیکن تو اپنے فضل سے تو داتا ہے کہ تو نے بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، ہم نا اہلوں کو بھی سر سے لے کر پیر تک اپنی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یہ سب کچھ تو نے محض اپنے فضل سے دیا ہے، اے اللہ اور مانگنے سے تو خوش ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں محض آپ کے فضل سے جو کچھ مانگنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، مزید فضل فرما کر ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے بڑی امیدوں سے مانگا ہے، سحری کے وقت میں بھی مانگا ہے، افطار کی مبارک گھڑیوں میں بھی مانگا ہے، اسی لالچ میں، اسی امید میں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ضرور قبول کر لیا جائے گا، حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا، پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اجتماعی دعائیں بھی مانگی ہے، انفرادی دعائیں بھی مانگی ہے، روزے کی حالت میں بھی دعائیں کی ہے، اے اللہ اپنے لیے بھی مانگا ہے، اہل و عیال کے لیے بھی مانگا ہے، پوری امت اور انسانیت کے لیے مانگا ہے، اپنی دنیا کے لیے مانگا ہے، آخرت کے لیے مانگا ہے۔ اے اللہ یہ سب کے سب کی سب دعاؤں کو آپ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔
تو تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق تیرے خزانے میں نہ کوئی کمی آئی ہے نہ کمی آئے گی۔ اے اللہ ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اے اللہ تو ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ابھی بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس مبارک مہینے میں آپ کے فضل سے جو کچھ مانگنا نصیب ہوا ہے ان تمام دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما، اور آئندہ کے لیے بھی اے اللہ تو اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، رضائل نفس سے خلاصی نصیب فرما، اپنے تعلق کی دولت سے نواز دے، اپنے حبیب کے تعلق کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ اب یہ تو نوازشوں والا مہینہ تو رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنی حالت پر باقی نہ چھوڑ، اپنے فضل سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنے حبیب کا سچا پکا تعلق نصیب فرما دے، اتباع سنت کی توفیق دے دے، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما دے، سنتوں کے ساتھ ہی دنیا سے جانا بھی مقدر فرما، تمام ہی اعمال میں اخلاص، اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت، اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ دلوں کی قساوت سے نجات دے دے، قساوت قلبی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ انقباض سے حفاظت فرما، قساوت سے حفاظت فرما، دلوں کی تنگیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو انشراح نصیب فرما، پورے دین اسلام کے لیے شرح صدر نصیب فرما، ہر نیکی کے لیے مکمل انشراح نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر جو طرح طرح کی تاریکیاں چھا چکی ہے، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے تمام تاریکیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جہالت کی تاریکی کو دور فرما، اے اللہ گناہوں کی تاریکی کو دور فرما، اے اللہ ناپاک شہوتوں کی تاریکی کو دور فرما، اے اللہ غفلتوں کی تاریکیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے لامحدود خزانہ نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ایمان اور یقین کے نور سے منور فرما، قرآن اور سنت کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ تقوی اور طہارت کے نور سے منور فرما، اس مبارک مہینے کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ روزے کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ تیرے پاکیزہ بندوں کے انوارات سے منور فرما، اور ان کے عظیم ترین پاکیزہ نسبتوں کے نور سے منور فرما۔ ہر اعتبار سے خوشگوار انقلاب اس مبارک مہینے کے نتیجے میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت دے دے، ہمارے رزق کو ہمارے لیے، ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا، اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا۔ ہماری اولادوں کی بھی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما دے۔ اولاد کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، اے اللہ تربیت کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، اس زہریلے ماحول میں تو ہی اپنے فضل اور کرم سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کی گندگیوں سے ان کو بچا لے، گندی عادتوں سے بچا لے، گندی دوستیوں سے بچا لے، گندے ماحول سے بچا لے، موبائل کی گندگیوں سے بچا لے، ان کو علوم نافعہ کی نعمت سے نواز دے، اچھے اعمال کی توفیق دے دے، اخلاق فاضلہ سے آراستہ کر دے، اچھی صحبتوں کی نعمت نصیب فرما دے، ان کو تو ہمارے حق میں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے، صدقہ جاریہ اور امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اس ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما، غلط لوگ جو غلط منصوبوں کے ساتھ نظام بگاڑنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے حوصلوں کو پست فرما، ان کے عزائم کو ناکام فرما۔ اے اللہ یہ حوصلے ان کے یقیناً ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور پوری امت مسلمہ ہندیہ کو بالخصوص اور حضور کی پوری امت کو معاف فرما دے، تیری طرف رجوع اور انابت کی توفیق دے دے، اور ان اسباب اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے دے جو تیری نصرت کو لانے والے ہیں، جو تیری مدد کو لانے والے ہیں، جو ملک کے حالات کو اے اللہ بہتر سے بہتر بنانے والے ہیں۔ ایسے اسباب کی، ایسا اعمال کے اختیار کرنے کی تو توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مشائخ اور علماء کی حفاظت فرما، تیرے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے ایمان اور اسلام کی، جان اور مال کی، عزت اور آبرو کی، اہل و عیال اور گھر بار اور کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، شعائر اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اسلامی
اوقاف کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو غیروں کو ہم پر مسلط نہ فرما، شاعر اسلامیہ کو مٹانے کی ان کو جرأت نہ دے، اے اللہ اس سے پوری پوری حفاظت فرما دے۔ برادران وطن کو بھی ہدایت کی دولت سے نواز دے، اس سلسلے کی محنتوں کو عام فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہم سب کو بھی کامل ہدایت سے نواز دے، اہل و عیال کو مکمل ہدایت دے دے، اور دوسروں کے لیے اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ جن کی جو پریشانیاں ہو اے اللہ اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے بندیاں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہم تو اپنی غفلتوں سے بھول جاتے ہیں اے اللہ، لیکن تجھے معلوم ہے وہ تمام بندے اور بندیوں کو تو جانتا ہے، ان کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے واسطے کہتے ہیں ان مقاصد کو تو جانتا ہے، جن پریشانیوں کے معاملے میں کہتے ہیں تو پریشانیاں بھی خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اس اخیری عشرے کی، اس اخیری طاقرات میں ہم تجھ سے یہی درخواست کرتے ہیں، اپنے ایسے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ انہوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہو ان مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ جن جن پریشانیوں کی دوری کے لیے اے اللہ ختم ہونے کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو ان تمام پریشانیوں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ آج اس اخیری طاقرات میں متعدد جگہوں پر قرآن کریم کا ختم ہونے والا ہے، اے اللہ تیرے بندے تجھ سے دعائیں مانگنے والے ہیں، ان کی مستجاب اور مقبول دعاؤں میں اے اللہ تو ہمارا حصہ نصیب فرما، ہمیں تو محروم نہ فرما، اے اللہ ان مبارک اور مقبول دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور فتن سے بیماریوں سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔